بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آج صبح آپ نے اخبار کھولا ہوگا اور اخبار کی شہ سرخیاں پڑھی ہوں گی تو اس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سیاستدان جو اب تک سونامی بن کر امڑنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو نہ جانے سونامی کب لے کر آئیں گے، لیکن مہنگائی کا سونامی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم بات کر رہے ہیں ایل پی جی کی، وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے، سی این جی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مہنگائی کی بات، لیکن آج ایک اور جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہیلری کلنٹن صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ایران سے گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے فائنلی دھمکی دے دی ہے۔ گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو شدید تشویش ہے اور امریکہ کی معاشی پابندیوں کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوگا، اور کیونکہ اس کی معیشت پہلے ہی سے کافی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان ناٹ سو مینی ورڈز بہت حد تک فائنلی امریکہ نے بتا دیا ہے کہ اب اگر ایران کے ساتھ ریلیشنز اسی طریقے سے چلتے رہے جیسا کہ پاکستان پچھلے چند دنوں میں یا ویکس میں کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈیٹیلز آتی رہی ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان کے کچھ حصوں کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا جائے گا اگر ایران سے ہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ تو ناظرین، اس کا اب آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے بات چیت ایران سے کس حد تک امریکہ کو ناپسند ہے اور کس حد تک ایشوز سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی پر آج ڈسکشن کرنے کے لیے اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے اسی طریقے سے ایشوز سامنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہے تو پیٹرول کی قیمتیں بھی بہت حد تک بڑھتی رہیں گی، اور جس کی وجہ سے پیٹرول ہمارے ملک میں بھی مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ آج میرے شو میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور دفاعی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، کسی تعارف کے وہ بھی محتاج نہیں۔ سب سے پہلے میں حسن نثار صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ نثار صاحب، آج آپ نے بھی تمام تر اپڈیٹس دیکھی ہوں گی، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آخرکار امریکہ نے کہہ ہی دیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ہم پابندیاں عائد کریں گے، پاکستان کس طریقے سے اس پریشر کو ہینڈل کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ہیلری کلنٹن کی جو زبان ہے وہی ڈپلومیٹک نہیں، وہ بہت ایگریسو اور روڈ ہونے کی حد تک جارحانہ ان کی زبان ہے، ویری ڈسٹرکٹیو، یعنی انتہائی تباہ کن پاکستان پہ اثرات ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ دوسرا، اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں۔ دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ ایران پہ پابندیوں کے خلاف ایکٹ کی خلاف ورزی اگر پاکستان کر رہا ہے تو وہ ایکٹ کیا ہے؟ ہاں، اس میں اور کون کون لوگ شامل ہیں؟ تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے ٹو ٹیک آن دی انٹائر سیولائزڈ ورلڈ؟ بالکل، بگ کوسچن مارک۔ خوابوں کی اور خواہشوں کی دنیا تو نہیں ہے، دنیا تو حقائق پہ بیسڈ ہے۔ اچھا، وہ جو بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ خلاف ایکٹ کی خلاف ورزی۔ اچھا، تیسرا ڈائمینشن اس کا اور بھی دلچسپ ہے کہ جو سو کالڈ جو مسلم امہ ہے جس کا کوئی پریکٹیکلی وجود نہیں ہے، اور پاکستان میں مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جو لوگ ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں، وہ عالم اسلام کا اکٹھا ہونا وہ تو بڑی بے بنیاد بات ہے۔ بہرحال، یہ جو سو کالڈ مسلم امہ ہے، اس کے جتنے اہم ملک ہیں جو پاکستان کے مربی اور محسن ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے سعودی عربیہ، اس کی جو ہاسٹیلٹی ہے ایران کے بارے میں، ان تمام سو کالڈ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کیا مستقبل ہوگا پاکستان کے تعلقات کا، یہ بہت قابل غور بات ہے۔ عوام بیچارے مہنگائی سے کئی جگہ پہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو قدم قدم پہ ریسکیو کیا ہے، اور اس کی ہاسٹیلٹی ٹورڈز ایران اور اس پہ اثر امریکہ کا وہ سارا ملا کے ذہن میں رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ریئیکٹ کرتے ہو، اور ریئیکٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی اوقات، اپنی بساط، اپنی حیثیت، اور یہ ہماری تاریخ کا سبق ہے۔ کفار مکہ کے مظالم پہ آپ غور کریں، ہمارے آقا نے غزوہ بدر تک برداشت کیا بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے، جب تک تناسب 1-3 کا نہیں ہو گیا۔ یعنی غزوہ بدر میں 313 تھے، ادھر 1000 تھا بندہ، 1 اور 3 تو ریزنیبل ہے طاقت کا تناسب۔ اس سے پہلے تو انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا۔
اب پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، اس کے اداروں کا حال دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر، یہ سونامی مہنگائی کی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے صرف پیٹرول کا ذکر کیا ہے، اس کا تو ہر چیز پہ اثر پڑے گا. ہاں ظاہری بات ہے نا، سی این جی بھی مہنگی ہو گئی، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا لاسٹ میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ایک ایلیمنٹ ہے اس ملک میں، وہ عجیب ایب نارمل سے لوگ ہیں جو وہ زبان بولتے ہیں جو کبھی قذافی بولتا تھا، پھر صدام بولتا رہا، پھر ملا عمر بولتا رہا کہ یہ ام الحرب ہے، صدام حسین گھوڑے پہ تلوار لے کے بغداد کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ایکسپلائٹ لوگوں کو کرنا. اب آپ کو لڑ جاؤ مر جاؤ، لڑا دے ممولے کو شاہباہ سے، یہ مس یوز کرنا اقبال کا. بھائی اگر طاقت ہے تو ضرور کنفرنٹ کرو، بالکل. اگر نہیں ہے اور نتیجے میں آپ نے وہ جو پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ ابھی وہ پیاز بھی کھانے ہیں جوتے بھی کھانے ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں. ان سب لیکن پہ نثار میرا صاحب وہ خیال ہے آپ جو کی بات بیٹھے صحیح ہیں، ہے، لیکن پھر کریں گے کیا نا؟ مطلب اسی طریقے سے جوتے ہی کھاتے رہیں، کیونکہ حالات تو سیدھی طرف جاتے نہیں ہیں. اب امریکہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، تب یہاں پہ کھڑے. کوہستان میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ جو ڈیسیجنز لے رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ماحول کا اثر اتنا ہے کہ آپ کا جو اپنا ہے وکیبلری اور لہجہ، اس میں بھی یہی کچھ اس کی جھلک ہے تو کہ پھر جوتے ہی کھاتے رہیں. تو اس میں جواب ادھار لیتا ہوں علامہ اقبال سے، بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں اور یہ میری طرف ان کی توپوں کا رخ ہو جائے. اقبال نے بہت پہلے ایک بات سمجھا دی تھی اور پوری دنیا کے یہ کی تاریخ میں یہ موجود ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ مرگ مفاجات کا جو المیہ ہے، یہ کمزوری کی کہ جرم کی سزا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے 64-65 سال امریکہ کی ایک کرولری بن کے آپ نے گزارے ہیں. ایک ہاتھ میں آپ کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں، دوسرے میں آپ خیرات لے کے کشکول لے کے پھرتے ہیں. امریکہ سے مدد لینے والا غالباً یہ تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہے دنیا میں. تو کس غیرت کی، اچھا F-16 بھی ان کے، ٹھیک ہے، مدد امداد بھی ان کی، بھی خیرات بھی ان کی، آنکھیں بھی آپ ان کو دکھائیں. یہ سارا کچھ ایک ساتھ چلے گا نہیں. بالکل. لیکن آئی ایم شیور جو لوگ فورن آفس میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ ان کے پیچھے بیٹھ کے انہیں بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ظاہر ہے فیصلے سوچ سمجھ کے ہی کریں گے جو بھی کریں گے. میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، خارجہ امور اور دیگر معاملات. میں تو ایک لے مین کی طرح بنیادی حقائق کی بات کر رہا ہوں. بنیادی حقائق تو یہی ہے، تو وہ فیصلے مطلب کیا لے سکتے ہیں؟ ہاں وہ میڈیا پر یا اخباروں پر دکھانے کے لیے بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن ہونا وہی ہے جو پھر آخر میں ہم سب کو معلوم ہے. چلیں ایک بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.